لاہور میانی قبرستان کے گورکن ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چند سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک کی ایک مبارک رات کو صرف چند لوگ ایک جنازہ لے کر آئے، دفن کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے کوئی نہیں آیا۔ قبر کچی تھی، بارشوں کی وجہ سے بالکل شکستہ حال ہو چکی تھی۔ ایک روز میں نے سوچا اس قبر پر کوئی آتا بھی نہیں ہے، قبر بھی کچی ہے، اس کو مسمار کر دوں اور اس کی جگہ کسی اور کو دفن کر دوں۔ اسی جذبے کے تحت جب میں نے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت کی قبر ہے۔ قبر میں سے انتہائی خوشگوار خوشبو کا جھونکا نکلا۔ اس عورت کی لاش بالکل تازہ تھی، جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو۔ میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور اس قبر کی حالت درست کی۔ اب بھی وہ قبر موجود ہے اور میں اکثر گزرتا ہوں اس قبر پر، فاتحہ خوانی کرتا ہوں اور پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہوں۔ مزید بتانے لگے، جب ہم پرانی قبروں کو کھودتے ہیں تو اس میں بڑی سخت بدبو آتی ہے، لیکن اس عورت کی قبر سے جو خوشبو آئی وہ خوشبو میرے دماغ میں کافی عرصے تک بسی رہی۔ مزید بتایا کہ ایک روز میں حسب معمول قبرستان سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بڑا سوٹ بوٹ پہنے آدمی فاتحہ خوانی کر رہا ہے اور قبر پر پھولوں کا گلدستہ پڑا ہے۔ میں اس قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آدمی فاتحہ خوانی سے فارغ ہوا تو میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، بھائی یہ کس کی قبر ہے؟ کیونکہ اس قبر پر کوئی نہیں آتا۔ آج میں نے پہلی مرتبہ کسی کو اس قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ چونکہ میں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں، اس وجہ سے اس قبر پر نہیں آ سکتا۔ آج کل میں یہاں آیا ہوا ہوں تو فاتحہ خوانی کے لیے آ گیا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور پوچھا اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور قبر نور اور خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے جو کہانی سنائی اس کے مطابق جوانی میں تعلیم حاصل کرنے یورپ چلا گیا، تعلیم مکمل کی اور ملازمت کر لی۔ جب میں پاکستان اپنے والدین سے ملنے آتا تو میرے والدین مجھ پر زور دیتے کہ شادی کر لو، تمہاری منگنی بچپن سے تمہاری خالہ کے گھر کر دی گئی تھی، وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ میں ہر دفعہ انکار کر دیتا۔ ایک دفعہ جب میں یورپ سے پاکستان آیا تو والدین نے کہا کہ اس دفعہ تم نے شادی نہ کی تو ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ والدین نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ مجھے شادی کرنا پڑی۔ میں والدین کو سمجھاتا رہا کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بہت بڑی مجبوری ہے، لیکن والدین نے میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میں تمہارے فرائض پوری طرح سر انجام نہیں دے سکتا، تم میری طرف سے آزاد ہو، تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ اس نے کہا اگر یہی میری قسمت میں تھا تو میں اس پر راضی ہوں، میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کو تیار ہوں۔ اسلام میں جو بیوی کو اس کے شوہر کے لیے مجازی خدا کا تصور دیا ہے اس نے پورا کر دکھایا۔ کبھی میری اتنی بڑی کمزوری کا ذکر کسی سے نہیں کیا، نہ ہی کبھی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ والدین جب اولاد کا ذکر کرتے تو ہم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر غلط رپورٹ بنوا لیتے جس میں دونوں کو ٹھیک قرار دیا گیا ہوتا۔ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، پاک دامنی، عبادت گزاری، غریبوں کے کام آنا، فلاحی کاموں میں سب سے آگے رہتی۔ یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا۔ اس دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوئی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ یہ دنیا واقعی ایک کھیتی ہے، یہاں جو بو گے آخرت میں وہی پاؤ گے۔ اب تو ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ میت کو دیکھ کر اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔